رسول اللہ اس نہایت ہی افسوسناک اس اندوناک واقعے پر اس غم اور شوق کے ماحول کے اندر سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بات کرنا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ خالد ستی ہمارا بہت ہی پیارا بھائی، ہمارا دوست، اس کا جوان سال بھتیجا، اس کا بھائی جو سی ڈی اے کی غفلت کے نتیجے میں شہید ہو چکا ہے۔ میں ابھی پمز ہسپتال سے آ رہا ہوں، وہاں پر ان کی نعشوں کا پوسٹ مارٹم جاری ہے۔ ان کی موت کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے ہسپتال ان کی پوسٹ مارٹم کر رہا ہے، لیکن میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے کہ جس کے اندر ایک گٹر کے اندر، وہ گٹر کے جو 30 فٹ سے زیادہ گہرا ہے، جس کے اندر ایک بچہ اس کے اندر گیا، اور جب اس کا والد اس کو بچانے کے لیے اس گٹر کے اندر گیا تو وہ بھی وہاں پر اس گیس کی اس تفن اور گھٹن کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی جان ہار گیا۔ یہاں پر سی ڈی اے کے گٹر کے ڈھکن کی بات ہم کر رہے ہیں، میں تو واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دو افراد کے قتل کا ذمہ دار نور الامین مینگل، چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد ہے۔ اس کے علاوہ اس محکمے کے جتنے بھی متعلقہ ذمہ داران ہیں وہ اس قتل کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ وفاقی دارالحکومت کے اندر اگر گٹروں کے ڈھکن اس طرح کھلے ہوں گے، اگر اس طریقے سے مین لائنوں کے اوپر کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی، تو پھر ہم کسی جمع دار کو اس واقعے کا ذمہ دار نہیں کہہ سکتے۔ اس واقعے کا ذمہ دار وہ ڈائریکٹر، وہ متعلقہ ممبر، اور پھر وہ چیئرمین سی ڈی اے ہے کہ جو اس واقعے کا ذمہ دار ہے۔ میں تاجروں کا نمائندہ ہونے کے ناطے یہاں پر قمر شاہ صاحب، ڈاکٹر سعید اللہ صاحب، عمر ستی صاحب، یہاں پر زاہد اوان صاحب بھی موجود ہیں، راجہ سمیر صاحب، ملک بہاول اوان صاحب، چودھری جاوید صاحب، ہمارے سارے ہی تاجر عہدیداران، ملک صفت صاحب، سب یہاں پر موجود ہیں۔ کوسار یونائٹڈ فرنٹ کے عہدیداران بھی یہاں پر موجود ہیں۔ کوسار یونائٹڈ فرنٹ اور ہم نے مل کر اس شہر کے اندر ایک واقعہ نہیں، خطہ پوٹھوار سے تعلق رکھنے والے کئی واقعات کے اوپر، چاہے وہ G9 ہو، چاہے وہ اسامہ ستی ہو یا دیگر واقعات ہوں، اس کے اوپر احتجاج کیے ہیں۔ ہم اس غم کی گھڑی کے اندر بڑے سوگوار ہوتے ہوئے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس واقعے کی درخواست تھانے کے اندر دے رہے ہیں۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ جو درخواست لواحقین دیں گے، حرف بہ حرف ہمیں اس کے اوپر قتل کی ایف آئی آر چاہیے۔ اگر قتل کی ایف آئی آر، جو میری خالد ستی صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں چیئرمین سی ڈی اے اور سی ڈی اے کے ذمہ داران کے خلاف قتل کی ایف آئی آر چاہتا ہوں۔ ہم ان کے اس مطالبے کی سارے بھرپور تائید کرتے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس درخواست کے دیے جاتے ہی ایف آئی آر درج کر کے ہمارے حوالے کی جائے۔ اگر یہ ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی تو ہم اس وقت تک میتیں لواحقین کی مشاورت سے نہیں دفنائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں یہ سڑک بند کرنی پڑے، ہمیں کشمیر ہائی وے بند کرنا پڑے، ہمیں آئی جے پرنسپل روڈ بند کرنا پڑے۔ ہم اپنے ان مقتولین کے انصاف کے لیے شاہراہوں پر بھی بیٹھیں گے
اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک مقدمہ درج نہیں ہوتا، اور مقدمہ اندراج ہونے کے بعد ہم اس کو سرد خانے کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ مقدمے کا اندراج ایک مرحلہ ہے، ہم انشاءاللہ خطہ کوثر کے دوستوں کے ساتھ مل کر اسلام آباد کی تاجر تنظیمیں اس واقعے کے ذمہ داروں کو تھانے کے حوالات اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف اس واقعے کی FIR کے درج ہونے کے بعد اس واقعے کے ذمہ داران کے خلاف ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیشن تشکیل دیں، چیئرمین CDA کو فوری طور پر اس واقعے کے دیگر ذمہ داران کو سسپینڈ کیا جائے، اس لیے کہ ایک چیئرمین اور ایک ممبر اور ایک ڈائریکٹر کی موجودگی کے اندر ذمہ داران کو سزا نہیں مل سکتی۔ ایسے بے حس لوگوں کو عہدوں پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعظم پاکستان اس واقعے کا نوٹس لیں تاکہ آئندہ کسی بھی معصوم کی جان اس طریقے سے نہ جائے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئی سیکٹرز کے اندر یا شہر کے چھوٹے سیکٹرز کے اندر تو کہیں گٹروں کے ڈھکن کھلے ہیں، کہیں پر نالے اور سیوریج لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن یہ پوسٹ سیکٹرز کے اندر تو روزانہ کارپیٹنگ بھی ہوتی ہے، روزانہ ڈھکن بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ یہاں جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پوڈری ڈھکن لے جاتے ہیں، یہاں کہا جاتا ہے جی چور ڈھکن لے جاتے ہیں۔ چور اور پوڈری تو CDA کے اہلکار خود ہیں، کوئی چور اور پوڈری ڈھکن نہیں لے کے جاتا۔ CDA کے اہلکار خود کرپشن کرتے ہیں، کاغذوں کے اندر کئی دفعہ ڈھکن رکھتے ہیں، پھر اٹھا کر اس کے پیسوں کو کھاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خالد ستی کے اس واقعے اس کے عزیزوں کی شہادت کے اوپر مقدمہ درج ہو، وزیر اعظم اس واقعے کا نوٹس لیں، اور ہم یہ بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے ابھی گزارش کر رہے ہیں، لیکن اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس ہمارے مزاج اور رویے کو بھی جانتی ہے۔ ہم پہلے بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے اپنے مطالبات منواتے ہیں، اور اگر کوئی ادارہ یہ سمجھے کہ یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا تو پھر ہمیں اپنے مطالبات منوانے بھی آتے ہیں۔ انشاءاللہ خالد ستی کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے شانہ بشانہ ہیں، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ اس طرح کے واقعات کا سدباب بھی کریں گے، اور لواحقین کی مشاورت کے ساتھ جو حکمت عملی ہوئی FIR انشاءاللہ درج ہوگی، درج نہ ہوئی تو لواحقین کی مشاورت سے شہر اسلام آباد کے تاجروں کو بھی بلائیں گے، خطہ کوثر کے دوستوں کو بھی بلائیں گے، اور پھر جس شاہراہ پر بیٹھنا پڑا اس شاہراہ پر بیٹھیں گے، اور اس وقت تک بیٹھیں گے۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے سارے؟ انشاءاللہ کا بدلہ CDA کے ذمہ داران سے لیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بھرپور آواز سے بھائی، نعرہ تکبیر، اللہ